قربانی کا باطنی پہلو، کچھ ظاہری پہلو بھی ضروری ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا اندر جذبہ ہو اللہ کے لیے اور جانور جیسا مرضی مرغی ذبح کر رہے ہو تو پھر تو فائدہ کوئی نہ. اس لیے باطنی پہلو جہاں ہیں وہاں ظاہری پہلو بھی جو ہے وہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے ہیں، جو طریقے سکھائے ہیں، جو شرائط و ضوابط ہیں، ان کے مطابق آپ جانور ذبح کریں. تو اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا جو عمل ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ ما حکم الاضحیہ، کہ آپ کے نزدیک قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں کچھ اعمال فرض واجب ہوتے ہیں، کوئی سنت ہوتے ہیں، کوئی مستحب ہوتے ہیں، کوئی نفل ہوتے ہیں، مختلف درجے ہیں. تو قربانی کا درجہ کیا ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو امام ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انما ہی سنت مؤکدۃ مع القدرہ، قربانی جو ہے سنت مؤکدہ ہے استطاعت کے ساتھ. جتنی کسی کے پاس استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، کہ جو بندہ عید الاضحیٰ سے پہلے یعنی نماز سے پہلے، نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر لیتا ہے وہ جو ہے وہ اپنی قربانی کو لوٹائے گا، کیونکہ اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں پہ فلیعد کے الفاظ ہیں، امر کا صیغہ ہے، اور الامر تدل علی الوجوب، امر جو ہے واجبیت پر دلالت کرتا ہے. لہذا قربانی سنت مؤکدہ ہے جس کی رسول اللہ نے تاکید کی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عید الاضحیٰ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس میں آپ کے الفاظ یہ تھے، آپ نے فرمایا کہ ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی، آج کے دن ہم سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ نماز ادا کریں گے، اور نماز ادا کرنے کے بعد ثم نرجع فننہر، ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں گے اور ہم قربانیاں کریں گے. فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے اسی پیٹرن کو فالو کیا، اسی کے مطابق عمل کیا، وہ ہماری سنت کو حاصل کر گیا. اس کا مطلب ہے قربانی رسول اللہ کی سنت ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نحر کیے تھے، 63 کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، نحر کیا، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے. اور پھر اسی سال ازواج مطہرات کی جانب سے ایک گائے آپ نے ذبح کی. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ہر سال جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے میں 2 مخصوص مینڈے اس لیے ذبح کرتا ہوں خاص کر کے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اسی طرح 2 مینڈے ذبح کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال جو ہے مدینہ میں رہے، ہر سال آپ نے قربانی کی اور بڑھ چڑھ کے قربانی کی، اور آپ نے اس کی تلقین کی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر وعید بھی سنائی. ذرا نوٹ کیجئے گا بات کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس وسعت ہے، استطاعت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے. یعنی رحمت للعالمین اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارے پاس نہ آئے گی، ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، کہ جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا.